تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو زندگی اس دنیا میں دیا ہے، وہ زندگی اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اپنے تمام مراحل زندگی کو اللہ کے احکامات، مرضیات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر، سنت پر، شریعت میں، شریعت کی روشنی میں گزارنے کے لیے دیا ہے. یہ زندگی برائے بندگی ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑا اور فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے جو چیز ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے میں اور آپ صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزار سکیں، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اس دنیا میں وہ ہے علم. کہ اس علم کے بغیر میں اور آپ اس پوری کائنات میں جتنے لوگ بس رہے ہیں، کہ بغیر علم کے دوستو بزرگوں، آدمی احکامات پر، دین پر چلنا تو درکنار، وہ دین کو صحیح معنی میں پہچان بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. سیدھا بیٹا کہ اللہ کے علم کے بغیر آدمی خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا. بغیر علم کے کوئی بندہ، میں اور آپ، پوری دنیا، جتنے جہاں لوگ جس حال میں بھی ہیں، اگر ان کے اندر بنیادی علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کو نہیں پہچان سکتے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ چیزوں کی پرکھ، دنیا کی پہچان، یہاں کا نقصان، یہاں کا نفع ان کے سامنے بہت زیادہ عیاں و بیاں ہوگا، وہ اس کے ماہر ہوں گے. ہم تو کیا ماہر فلکیات گزرے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، جن کا ریسرچ انہوں نے اپنی اس ریسرچ کے دنیا میں، تحقیقات کے دنیا میں اپنے علم کا لوہا منوایا ہے. مجھ سے زیادہ آپ حضرات سننے والے جو یہاں موجود ہیں یا بعد میں سنیں گے،
یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ ان باتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے تحقیقات کرنے والے سائنسی دنیا میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، ڈاکٹری فیلڈ میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، انجینئرنگ فیلڈ میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ آج بھی وہ اپنے اپنے فنون اور فن کی مہارت کی بنا پر وہ پوری دنیا کو کیا کر رہے ہیں، تعجب میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھئی ایسا بھی کوئی ریسرچ ہو سکتا ہے، ایسی بھی کوئی تحقیق ہو سکتی ہے۔ چاند پہ جانا تو آج کل عام بات ہو چکی ہے، سورج پہ جانے کی تیاریاں، پتہ نہیں کون سی جگہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہو بھی سکتی ہے، اللہ نے پورا اختیار دیا ہے، لیکن کیا ان معلومات کے جمع ہو جانے کا یا ان معلومات کو حاصل کر لینے کا نام علم ہے؟ نہیں، اس کا تعلق ہنر سے ہے۔ کس سے ہے میرے بھائیو؟ ہنر ہے۔ 15 سال لگے، 7 8 10 سال لگے، جتنا بھی لگا، ایک آدمی ڈاکٹری کے لیے کتنا محنت کرتا ہے، ریسرچ کیا کہ آدمی کے اعضاء ہے، آدمی کے کیا ہے، وہ اعضاء، وہ خون، وہ پیشاب، وہ پاخانہ، اسی کے دائرے میں وہ ساری زندگی سمیٹا رہتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اس کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب بہت قابل احترام آدمی ہیں، ان کے بغیر معاشرے میں کوئی آدمی صحیح سالم نہیں ہو سکتا، یہ ذرائع ہیں اس لیے قابل احترام، لیکن وہ ڈاکٹری بھی ہنر ہے، علم نہیں ہے۔ ایسے ہی سائنسدانوں کو لے لو، یا ایگریکلچر جس کا نام ہے، آگے آپ سنیں گے اللہ کے نبی کے سامنے جب ایگریکلچر کا جب ذکر آیا تو نبی نے کیا فرمایا، اب انتظار کریں گے تو وہاں تک اللہ چاہے ہمیں پہنچا دے۔ تو الغرض دوستو بزرگوں، چاہے وہ جس لائن کا، جس مہارت کا آدمی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا پھر کوئی اور فن کا آدمی ہو، کاریگر ہو، ماہر فلکیات ہو، سائنسدان ہو، لیکن جس معلومات میں، چونکہ دنیا کے معلومات ایک عامہ ہوتے ہیں، خاصہ ہوتے ہیں، ایک عمومی معلومات ہوتی ہیں، ایک خصوصی معلومات ہوتی ہے۔ جس معلومات کا نام دنیا آج علم سمجھتی ہے، علم نام دیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہی اصل علم ہے، وہ معلومات تو بعض معلومات تو ہم سے زیادہ جانور جانتے ہیں۔ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے اور جینے کا سلیقہ اور ہنر بھی دیتا ہے۔ کوئی بھی جانور لے لو، وہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کو اپناتی ہے، مثال کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے اسے شکار کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے تو یہ شکار کرنے کا طریقہ شیر کو، گیدڑ کو، فلاں کو کس نے سکھایا؟ ماں کے پیٹ سے مچھلی جب نکلتی ہے تو تیرتے ہوئے باہر آتی ہے، جیسے نکلی وہ تیرنا جانتی ہے، اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ اور جب کوئی شیر کسی جنگل میں کسی جانور پر حملہ کرتا ہے تو جس پر حملہ کیا جا رہا ہے اسے بچنے کا اور بچنے کے لیے ذرائع تلاش کرنے کا علم کس نے سکھایا؟ لومڑی اتنی چالاک جانور ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ اس کا تذکرہ، چالاکی میں اس کا ذکر بہت آتا ہے۔ وہ گھر کیسے بناتی ہے؟ آج ہم بڑے بڑے ماسٹر عجیب جس کے نام ہیں، ہم محلات گھر بناتے ہیں اپنے پلان کے مطابق، بڑے بڑے عجیب انداز میں، اس کے نام بھی بڑے عجیب طریقے سے رکھے جاتے ہیں، یہ فلاں انداز میں، فلاں طریقے سے، اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اگر گھر اپنے حساب سے ماسٹر بلاسٹر پتہ نہیں کیا حساب سے اپنے گھروں کو ماسٹر بیڈ روم ہے، یہ فلاں ہے، یہ بنگلے ہیں، محلات ہیں، یہ فلاں ہے، اگر وہی اصل علم اور وہی اصل ٹھکانہ ہوتا، وہ اور اس اعتبار سے وہ اترانے کی، گھمنڈ کرنے کی چیز ہوتی، تو پھر لومڑی ہم سے اچھا ماہر ہے گھر بنانے میں۔ انسانوں سے زیادہ ماہر کون ہے؟ لومڑی ہے۔ کیوں؟
यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे घर बने, लेकिन पानी हर घर में आया, झोपड़ी में भी आया, अच्छे घरों में भी आया, तो फर्क क्या रहा? और जब बारिश ज़्यादा हुई तो वो लोग जो झोपड़ियों में रहते थे उनको भी नुकसान हुआ, उनका ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो बक़दर ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर, सामान को लेकर जी रहे थे, वो उनका नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। एक घर ख़त्म तो दूसरे में पनागुजी हो गए। लेकिन जिनके बड़े बड़े महल्लात थे, करोड़ों अरबों रुपए उसमें खर्च हुए थे, नबी ने फरमाया था एक मौके पर, सबसे बदतरीन पैसा वो जो आदमी अपने इमारत पर लगाता है। सबसे बदतरीन पैसा कौन सा है? माल के एतबार से जो इमारत पर लगे। एक एक बेडरूम का, एक एक बैतुल खुला का लाखों करोड़ों रुपए लगाना हिमाकती से खाली नहीं है। जिस घर को छोड़ना है, जिस घर में हमेशा रहना नहीं है, और जो जिस घर के बारे में अल्लाह ने फरमाया मताउद दुनिया कलील वलदारुल आखिरती खैर वलनिअमा दारुल मुत्तकीन, असल घर तो आखिरत का घर है जहाँ तुझे हमेशा रहना है। खैर मेरा ये मौजू नहीं है, और चंद कीमती बातें इस पर मैं अर्ज़ करता चलता। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, लोमड़ी घर बनाने में इतनी माहिर है, किताबों में बात मिलती है, जब घर बनाती है तो एक दरवाज़ा दाखिल होने का, एक दरवाज़ा निकलने का, और दुश्मन की जानिब से जब कभी हमला होता है तो तीसरा दरवाज़ा ऐसा बनाती है कि दुश्मन को क्या देकर बस उससे निकल जाए, दुश्मन के चुंगल से बचकर फरार हो सके, बचकर भाग सके, उसके लिए लोमड़ी जानवर तीसरा दरवाज़ा भी बनाती है। तो मिसाल समझाने के लिए इसे हज़ारों मिसाल आप देखे होंगे कि जानवरों में जो ममता है, मोहब्बत है। कभी शेर, जो शेर कल तक उसे चिंगाड़ते हुए, किसी जानवरों को फाड़ते हुए देखा, वही शेर कभी कभी देखा जाता है कि वो रहम व करम, वो प्यार कर रहा है, वो किसी जिस पर वो जब लम्हे में उसे ख़त्म कर जाता है, ऐसे जानवरों पर कभी वो रहम व करम भी कर रहा होता है, उसे मोहब्बत भी दे रहा होता है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह फरमाते हैं रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कि हर चीज़ का पैदा करने वाले हम हैं, और जीने का सलीक़ा जो ढंग है, तौर तरीक़ा भी हम बताते हैं, हम सिखाते हैं। तो अगर यही कामयाबी है दोस्तों बुज़ुर्गों, कि दुनिया अच्छी हो, जीना अच्छा हो, रहना सहना अच्छा हो दुनिया के एतबार से, अगर यही कामयाबी होती, जिसे हम कहते हैं बहुत बेहतरीन फर्स्ट क्लास ज़िंदगी अगर यही होती, ऑफिशियल टाइप ज़िंदगी, वीआईपी टाइप ज़िंदगी अगर यही होती, तो फिर जानवर हमसे अच्छे होते इस मामले में। हम तो थकते हैं, हम तो धक्के खाते हैं, जानवर को कुछ धक्के खाना नहीं पड़ता, ज़्यादा थकान भी नहीं होती, उनको उनकी रोज़ी तो अल्लाह उनको बैठे जहाँ हैं वहीं पहुँचा रहे हैं। अक्सर जानवर, उसे ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े जानवर, सबसे बड़ा खुराक दुनिया में जानवरों के एतबार से वो मछली है, उसे अल्लाह खिला रहे हैं। हम मशहूर वाक़े में सुनते हैं हज़रत सुलेमान के वाक़े को, उन्होंने सारी तैयारी के बाद कई माह के बनाई हुए डिश को जब मछली के सामने रखा, उसने एक ही लुक़मे में उसे ख़त्म कर दिया और कहा, ऐसा लुक़मा मेरा रब मुझे दिन में 2 दफ़ा खिलाता है, तुमने मुझे भूखा कर दिया एक निवाला खिला के। जिस हुनर से मैं पल रहा हूँ, मेरी बिजनेस, मेरा कारोबार चल रहा है, वही सब कुछ है, तो फिर जानवर इससे अच्छे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों बुजुर्गों, कोई तो बात है जो फ़र्क है हुनर में और इल्म में। जिस हुनर से, जिस मालूमात से बंदे को रब की पहचान हो जाए, वो दीन को पहचानने वाला बन जाए, हलाल हराम की तमीज़ आ जाए, फरमाया वो इल्म है। इल्म चंदा के बेशतर खानी, बहुत ज़्यादा इल्म हो, लेकिन जिस इल्म से अल्लाह तक रसाई ना हो, वो इल्म नहीं है, वो जिहालत है, वो हुनर है। जैसे एक डॉक्टर बड़ी डॉक्टरी पढ़कर खून उसका रिसर्च बन गया, पेशाब पाखाना उसका रिसर्च बन गया, सब कुछ उसी के पीछे लगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा हासिल हुआ? ये तो हुनर है। ये क्या है? ये हुनर है। हाँ, अगर उसकी उस डॉक्टरी से, अगर उसके अंदर अल्लाह का डर, खौफ, अल्लाह की पहचान आ जाए, जिस तरह एक डॉक्टर जिनके बारे में मशहूर है, वो स्किन स्पेशलिस्ट थे। क्या थे? स्किन स्पेशलिस्ट थे। वो गैर मुस्लिम थे। उन्होंने किसी के
کسی عالم دین کے یا کسی یوٹیوب کے بیان پر سنا، اللہ فرماتے ایک جگہ سورہ نساء میں جہنمیوں کے تذکرے میں کہ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جہنم میں جہنمیوں کو جب آگ کا عذاب دیا جائے گا، عذاب میں تپتے تپتے گلتے گلتے جب ان کے چمڑیوں سے اثر ختم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جل کر کوئی چیز جب بالکل ملیامٹ ہو جائے تو پھر اس میں اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی چمڑی جل کر ختم ہو جائے گی، اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، ہم چمڑی کو تبدیل کریں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس چمڑی کو، اس کھال کو، سکن کو تبدیل کر کے دوسرا سکن، دوسرا کھال چڑھا دیں گے۔ کیوں؟ لیذوق العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ دگنا ہو جائے، عذاب کی سختی کیا ہو جائے؟ محسوس ہو سکے، ورنہ ایک ہی چمڑی گل کر ختم ہو جائے تو دوبارہ عذاب کہاں ہوگا؟ ایک آدمی ایک دفعہ قید خانے میں چلا جائے، جیل میں، بجائے سدھر کے آنے کے وہ اور کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ کے آتا ہے۔ ارے اتنا ہی ہے، بس آستین دامن کو جھٹک کر اب تو آف مرڈر تھا، اب تو فل مرڈر کروں گا، کیا کروں گا؟ ارے تو کچھ بھی نہیں، رشوت کے اڈے بن چکے ہیں۔ حالت یہ ہے، بجائے وہ جاتا ہے جتنا بگڑا ہوا اس سے زیادہ بگڑ کر واپس آتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ابھی مار مار کے کیا ہو گئے؟ مند ہو گیا، بالکل اثر ہی نہیں ہوتا۔ بچوں کو زیادہ مار مار کے اورٹ ہو جاتے ہیں ہماری زبان میں، بنگلور کی موٹی زبان میں۔ تو ایسا اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جلتے جلتے جب وہ اورٹ قسم کے ہو جائیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ چمڑی کو تبدیل کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ عذاب کا ذائقہ، عذاب کا مزہ، وہ کوئی ایسا کھانے پینے کا مزہ نہیں ہے، بلکہ دردناک عذاب کی سختی بڑھ جائے۔ تو جب میں یہ آیت کو سنا، اس کا مفہوم میرے سامنے آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو کہ اسپیشلسٹ ماہر ہے۔ کیوں؟ کہ جب بھی میں انجیکشن لگاتا ہوں، کوئی بھی میں اپنا فن آزماتا ہوں، ہنر آزماتا ہوں، تو میں نے دیکھا جب بھی انجیکشن لگتا ہے یا کوئی اور اس پر پٹی مرہم ہوتا ہے تو اثر تو سکن پہ ہوتا ہے، گوشت ہڈی پر اثر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انجیکشن لگاؤ تو جیسے شروعات کا مرحلہ ہے تکلیف ہوتی ہے، آدمی چوک جاتا ہے، جیسے اندر چلا جائے اب تکلیف، گوشت و ہڈی میں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ اس دنیا کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے بتا دیے کہ اصل جان تو سکن میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں کھال بدلیں گے، گوشت ہڈی نہیں بدلیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ کھال بدلیں گے۔ بس آنکھیں کھلی، اللہ کو ایمان دینا تھا، فوراً وہ ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ ایمان میں داخل ہو گیا۔ ایک آیت ذریعہ بنی۔ تو ایسے آپ انجینئر ہو، آپ فلاں ہو، جو کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہنر آپ کو اللہ سے ملوا دیتا ہے، شریعت کے قریب کر دیتا ہے، اور آپ اس ہنر میں، معلومات میں، ڈگریوں میں اسلام کو عقل سے نہیں سمجھتے بلکہ دل کے آنکھوں سے سمجھتے ہیں، اندر کی کیفیت سے سمجھتے ہو، تو پھر یہ حقیقت والا علم ہے۔ انشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہی رہو گے، انجینئر ہی رہو گے، فلاں ہی رہو گے، لیکن یہ چیزیں آپ کو اللہ تک پہنچائے گی، ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟ ساری چیزیں ہلاکت ہے، ہلاک و برباد کر کے رہ دے گی۔ تو دوستو بزرگو، اس کے لیے آج کل کے جو نظام تعلیم اسکولوں میں، کالجوں میں دیا جا رہا ہے، یہ کیوں اتنا خطرناک کیوں ہے؟ خاموشی کے ساتھ یہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اطمینان سے اپنے بچوں کو ان کے حوالے، وہ بڑے آرام سے کسی کو مرتد، کسی کو باغی، وہ جا رہے تھے اسلام پسند ہو کر، اب نکلیں گے اسلام دشمن بن کر۔ ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات، یہ جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ جو ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، غیروں کے آغوشوں میں جا رہے ہیں، کورٹ میرج کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خباثت، فحاشیاں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی نتیجے میں۔ ہم نے کون سی تعلیم کو بنیاد بنایا؟ کس تعلیم کو بنیاد بنایا؟ دنیاوی تعلیم کو۔ کون سی تعلیم کو؟ دنیاوی تعلیم۔ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے، شروع میں جس بات کی طرف ایگریکلچر کے بارے میں بتانے والا تھا، اب کیا ہوا؟ دیکھا کہ صحابہ نر کھجور کے خوشوں کو، جسے تلقی عربی میں کہتے ہیں، مادہ درخت کے خوشوں پر چھڑک رہے تھے۔ سمجھے؟ جیسے ہم میں مرد عورتیں ہوتی ہیں، اس سے اولادیں ہوتی ہے، ایسا ہر چیز میں جوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں خلقناکم ازواجا، ہم نے ہر چیز کائنات کی جوڑا بنایا ہے، نر اور مادہ۔ سمجھے اب بات؟ تو اس زمانے میں دور تھا تلقیح کا،
کہ نر مادہ نر جھاڑ کے خوشوں کو مادہ درخت کے خوشوں پر چھڑکا جاتا جس سے فصل خوب ہوتی. نبی نے دیکھا تو منع کر دیا, یہ مناسب نہیں لگتا, چلو منع ختم کر دو. خیر صحابہ اللہ کے نبی کے بولنے پر صحابہ نے ختم تو کر دیا اس عمل کو, لیکن جب اگلے سال دوبارہ فصل کا موقع آیا تو ہوا کیا کہ جتنا پچھلے سال ہوا اس کی مقابلے میں فصل بہت کم آیا کھجور میں. کیا ہوا؟ تو پھر شکایت پہنچی. صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا اس کے نہیں کرنے کی وجہ سے, سیدھا بیٹھو بیٹا, سیدھا بیٹھو, دین کی بات پورے عظمت کے ساتھ سننا. ابھی بچے نوجوان ہیں, بوڑھے نہیں, سامنے آؤ, چلو شاباش سامنے آؤ. تو اللہ کے نبی آپ نے کہا چھوڑ دو اس تلقی کو, ہم نے چھوڑ دیا. تو اس کے بدلے میں کیا ہوا, اس سال فصل بہت کم. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ منع نہیں فرمایا, ٹھیک ہے کرو, لیکن یہ تمام چیزیں تم مجھ سے اچھا جانتے ہو. کیا فرمایا نبی نے؟ یہ وہ چیزیں جو تم مجھ سے اچھا جانتے ہو, تجربہ ہے, یہ ایگریکلچر کی طرح ہے, کرو, کوئی منع نہیں ہے. اب اس کے کہنے پر کیا اس جزئی جانکاری کی وجہ سے, یہ ایک جانکاری کی وجہ سے کیا صحابہ نبی سے بڑھ گئے؟ کیا صحابہ نبی سے بڑھ گئے؟ نبی نے کہا مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, چلو یہ تم جانو اور تمہارا کام, یہ تم مجھ سے اچھا جانتے ہو. تو کیا یہ نہ جاننا نعوذ باللہ صحابہ کا مقام نبی سے بڑھا دے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ دنیاوی اعتبار سے جتنی ڈگریاں ہیں, جتنے ساری چیزیں ہیں پلیٹ فارم سے, وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں. پڑھاؤ, بناؤ اپنے بچوں کو انجینئر, ڈاکٹر, فلاں کچھ جو کچھ بنانا چاہو بناؤ, لیکن میرے بھائیوں اللہ کے لیے اسے دین کا دشمن, دین کا, اسلام کا باغی نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ؟ ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے ایک زمانے میں عظمت تو تھا, بڑا ادب احترام تھا, آج کل لوگ اس معاملے میں اتنا آگے بڑھ گئے کمانے جمانے میں, اور اسے انگریزی, جیسے حضرت حسین احمد مدنی اکثر کہا کرتے تھے, اس ملک سے انگریز تو چلا گیا, انگریزیت باقی رہ گئی. انگریز تو چلا گیا, اس کی کلچر, طور طریقہ, انگلش بولنے کو لوگ فخر کرنے لگے, الف با تجوید سے آتا نہیں, سورہ کوثر, سورہ اخلاص تجوید سے پڑھا نہیں جاتا, سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھا نہیں جا رہا, نماز صحیح نہیں ہے, اس پر کوئی افسوس نہیں ہے, اور انگریزیت بولنے میں فخر ہے. میرے بچے اچھے کالج میں پڑھے ہیں, اس پر میرے بچے اگر اچھے سے اچھے کالج میں اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں. میرے بھائیوں بہت جلد پتہ چلے گا, فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. جب حقیقت کھلے گی نا تب پتہ چلے گا, ارے کیا کرنا چاہیے تھا, ہم نے کیا کر دیا. جس چیز کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے تھے, یہ تو ہمارے ہلاکت و بربادی کا نتیجہ نکلا. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہیں سوجی, ورنہ یوں ہزاروں بے گناہ معصوم بچوں کا قتل عام نہ کرتا, قاتل نہ ہوتا. اس زمانے میں اسے موسیٰ کے دین سے خطرہ جو پیدا ہوا, اگر وہ چاہتا تو بجائے بچوں کو, بے گناہ بچوں کو قتل کرنے کے ایک کالج بنا دیتا. اگر اسے اس دور کے بارے میں پتہ چلتا, ارے بغیر قتل کے خون خرابہ کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں, تو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی, اس کے پیچھے فوج چلانے کی, نہ خون بہانے کی, ارے ایسے ہی ختم کرو نا بھائی, کیا ضرورت ہے, کیوں خواہ. تو آج وہ ہے فرعون نے جو قتل کیا ہے, قتل عام, اس سے اتنا فرق نہیں پڑا. اللہ نے اس کے بدلے میں اسی کے محل سے دین کو کیا کر دیا, سارا باہر کا ماحول قتل عام ہو رہا ہے, دبانے کی کوشش, اور اللہ نے اسی کے محل سے دین کو کیا کر دیا, کھڑا کر دیا, حفاظت کر دیا. تم لاکھ دباؤ گے یہ اور ابھرتا چلا جائے گا. تو اس کے لیے میرے بھائیو ذرا اہمیت کو پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ ذرا سمجھنا ہے ان مدارس کی نسبت سب سے پہلے کہاں جا رہا ہے. سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے, کیا نام ہے اس کا, سب سے پہلی تعلیم کیا ہے, کس نے دیا, کون دیا, کسے دیا. تو اس کے لیے میرے بھائیو غار ہرا ہے جو سب سے پہلا مدرسہ ہے اس کائنات کا. غار ہرا سب جانتے ہیں ماشاءاللہ, جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اللہ ہر میں سے ہر کسی کی آنکھ کو وہ جگہ دکھائے. غار ہرا ہے, غار ہرا, جس کے معلم کون ہیں, خود اللہ ہیں. اقرا کہہ رہے ہیں پڑھ, جیسے استاد کہتا ہے بچے سے پڑھ بیٹے پڑھ, اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے پڑھ, اقرا. تو جب استاد اللہ ہیں, شاگرد کون ہوئے,
کون ہوئے شاگرد؟ اللہ کے نبی، دو جہاں کے سردار. امی ہیں، خود کسی سے پڑھا نہیں ہے، لیکن اچھوں سے آگے نکل گئے ہیں. کہ کوئی استاد نہیں بنا اللہ کے نبی کا، لیکن اچھے استاد پیچھے رہ گئے. اگر استاد بننے کا کوئی قابل ہوتا تو حضرت جبرائیل تھے، لیکن اللہ نے نبی کے شان کے خلاف سمجھا، حضرت جبرائیل کو بھی استاد بنانا پسند نہیں کیا. وہ تو کیا بنے؟ ذریعہ بنے ہیں، پیغام لے کر آ کر جو ذریعہ بنے ہیں. جس طرح مدارس کے ذمہ دار، مکاتب کے ذمہ دار تعاون کرتے ہیں، ایسے جبرائیل نے تعاون کیا ہے، تبھی تو کام ہوا ہے. لیکن استاد میرا نبی کا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، خود میں ہوں استاد میرے نبی کا. تو وہاں سے شروع ہوا ہے علم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو جہاں نبی نے فرمایا میری بعثت کا مقصد، قرآن بھی کہتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. نبی کے بھیجے جانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے قرآن کریم میں. یتلو علیہم آیاتک، سب سے پہلا مقصد ان کے سامنے قرآن آیت کو تلاوت کیا جائے، بتایا جائے، قرآن سے تعارف کیا جائے. اور نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. کیا بنا؟ استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اس کا تعلق غار حرا سے ہے. اور پھر دوسرا مدرسہ دین کا، دین اسلام کا وہ دار ارقم ہے رضی اللہ عنہ. جب سرزمین مکہ تنگ ہونے لگی تو نبی نے مدرسہ کہاں شروع کر دیا؟ دار ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم کے گھر میں. وہاں بنیادی صحابہ کو عقائد سمجھایا گیا، تعلیمات سے روشناس کیا گیا، ان کے حلال حرام کو پہچان کرائی گئی، مدارس سے جوڑا گیا. بنیادی فکر کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی وہی کیا ہے؟ نماز چھوڑنے والے بھی تھے، بت پرستش کرنے والے بھی تھے، حرام کھانے والے بھی تھے، شراب پینے والے بھی تھے. لیکن ابتدا ان چیزوں کی طرف ترغیب نہیں دی گئی کہ پڑھانا شروع ہوگا، ساری جہالت خود بخود ختم ہوگی. اور جب پڑھانا ختم ہو جائے گا، جس کی ساری ایڑی چوٹی کی اس وقت کوشش باطل طاقتیں کر رہی ہے، دشمنان اسلام پیچھے پڑ گیا ہے، انہیں معلوم ہے جب پڑھانا ختم ہو جائے گا، صحیح علم کا پھیلانا ختم ہوگا، خود بخود یہ دین اسلام کا چراغ بجھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت. مدارس کا سروے، فلاں جو کچھ بکواس خرافات ہو رہا ہے دشمنوں کی جانب سے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو ابھی میں اس کی نشاندہی کرنے سے پہلے آگے اپنے بات کو لے چلوں. تو دوستو بزرگوں، یہ دار ارقم جہاں صحابہ کی بنیادی مدرسہ ہے. دوسرا مدرسہ، چلے زیادہ تفصیل کے بغیر، تیسرا مدرسہ اصحاب صفہ بنا. دیکھو شروعات کہاں سے ہوئی ہے، کبھی موقوف نہیں ہوا. دوسرا دار ارقم، تیسرا اصحاب صفہ. مدینے میں جب گئے ہیں بنیادی فکر کوئی اور چیز نہیں، اصحاب صفہ. کوئی اور اس کے لیے بڑا ادارہ ہو، وہ ہو، یہ ہو، نہیں. مسجد کا چبوترا مدرسہ بنا. اس کے لیے ہم عموماً کہتے ہیں ہمیں کوئی در و دیوار کا نام مدرسہ، نہ ہم نہیں مانتے. بیٹھ جائیں پڑھنے، آ جائیں، پڑھنے والے بیٹھ جائیں، پڑھانے والے آ جائیں. درخت کے نیچے شروع ہوا تھا دارالعلوم دیوبند. کہاں شروع ہوا تھا؟ انار کا درخت، جسے کاٹ دیا گیا. آج وہ مسجد چھتہ بنا ہے. ہزاروں نماز پڑھنے کا موقع اللہ نے مجھے بھی دیا ہے. مسجد چھتہ، جہاں پڑھنے پڑھانے کی شریعت پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہندوستان میں شروع ہوا ہے. تو الغرض میرے بھائیوں، میں تو پیچھے سے چلا ہوں. اصحاب صفہ چبوترا کیا تھا ان کے پاس؟ نبی چاہتے تو ان کو کچھ اور چیزوں میں لگاتے، چلو یہ ضروری، معاشرے میں نہیں. جینے سے زیادہ، جان سے زیادہ ایمان کی فکر کی گئی. کس کی فکر کی گئی؟ ایمان کی، اعمال کی. مدارس میرے بھائیوں، جب سے دنیا وجود میں آیا ہے اور جب سے مدارس کی ابتدا ہوئی ہے، قیامت تک مدارس یہ دین اسلام کے ایسے مضبوط قلعے ہیں جس سے امت کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے وقت کا نبی انہوں نے فکر کی ہے. اس وقت کے ضرورت کو سمجھا کہ مسجد بنا ہے، مسجد پکی کر لیں پہلے.
پہلے صفوف کو مضبوط کر لیا جائے، پہلے بے دینی کی آگ کو ختم کر لیا جائے، اس کے لیے صحابہ کو بھیجو، نہ کوئی محنت نہیں، ابتدا، کیونکہ وہی کی ابتدا بھی نبی کو جو چیز سکھایا گیا تھا نبی وہی کرتا ہے، اپنے منمانی سے کچھ نہیں کرتا. تو بنیادی تعلیم اقرا ہے، تو نبی کی ساری نبوت کا خلاصہ، اصل تو سرمایہ وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، کہ بغیر علم کے آدمی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا، چاہے ہنر کے اعتبار سے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہو. قرآن بھی کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. تم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، مقابلہ کر رہے ہو علماء سے، علم سے، مدارس سے، ایک حافظ سے جس کے پاس 10 سورت بھی یاد ہو، تمہاری ساری ڈگریاں اس کے سامنے ہیچ ہے. تم سمجھو یا نہ سمجھو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہاری نظر میں تو دنیا ہے، ان کی نظر میں تو آخرت ہے. ان کی نظر تو آخرت ہے، اصل ڈگری آخرت کے ہے، اصل کامیابی آخرت کے ہے. یہ دھوکے والی دنیا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں دیتی، تو تم جانو، تمہارا مسئلہ جانے، ہم جانے، ہمارا مسئلہ جانے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہم علم کی توہین کرتے ہیں گویا کہ نبی کی توہین کر رہے ہیں، ہم قرآن کی توہین کر رہے ہیں، ہم صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، دور رسالت کی توہین کر رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کر رہے ہیں. ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو ٹیوشن، جو ٹینشن، جو ڈگریاں، جو اسکول چلاتے صبح اٹھو تو بچوں کے ذہن میں اسکول، شام سو تو اسکول، دنیا ڈگریاں. میرے بھائیو، ہم اپنے بچوں کو ہمارا دشمن بنا رہے ہیں، دشمن، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دشمن بنا رہے اور کچھ نہیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی دین کی فکر کریں تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. ورنہ صحابہ ہم سے زیادہ سمجھدار، نبی ہم سے زیادہ نعوذ باللہ کہنے کی ضرورت نہیں. ان کی سمجھ کا ایک ذرا برابر بھی ہم کیا نہیں کر سکتے، توازن نہیں کر سکتے، دھول بھی نہیں ہے. تو ہم کب سے یہ سمجھنے لگے کہ اصل تو اسکول ہے، اصل تو دنیاوی نظام ہے، تعلیم ہے. نہیں، بنائیں گے، پڑھائیں گے، ربنا آتینا فی الدنیا بھی حسنہ. لیکن اتنا دین سے بیزار ہو کر، قسم خدا کی، بولو کون زندگی گزارتا ہے؟ یہ حالات میرے اور آپ کی وجہ سے آیا ہے. ایک طرف غار ہرا، ایک طرف دار ارقم، ایک طرف اصحاب صفہ. کیا حالت میں یہ مدرسہ چلا ہے اصحاب صفہ، اللہ اکبر. کبھی تاریخ بیان کریں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے. الغر دوستوں بزرگوں، وہاں سے ابتدا ہوا ہے. یہ بالکل مدرسہ اپنے انداز میں پھلتا پھولتا رہا کہ لوگ دین پر باقی رہے. دین پر کیا ہوتے رہے؟ باقی رہے. کیونکہ مدرسے دین اسلام کے بنیادی سرحد ہے. کیا ہے؟ مضبوط قلعے ہیں. داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت ہے ان مدارس کے ذریعے سے. ہم سمجھے یا نہ سمجھے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا رول ادا کر رہے ہیں سماج میں مدارس، ہمیں نہیں معلوم، ہم اسے ناشنا ہے. ہم جانے نہ جانے، زمانہ جانتا ہے اس بات کی حقیقت کو کہ مدارس نے عالم اسلام کو کیا دیا. جس طرح ایک فوج ہوتی ہے، سرحد کی حفاظت کرتی ہے، ہم آرام سے کھا رہے پیرے مست ہیں. اگر ان کنٹرول ہو جائے، فوج نہ ہو یا وہاں کمزوری آ جائے، پورا ملک کا نظام درہم برہم. ایسے میرے بھائی، اگر علماء نہ ہو، مدارس نہ ہو، مکاتب نہ ہو، قسم خدا کی ہم نہ صحیح سے جی سکتے ہیں، نہ صحیح سے مر سکتے ہیں. تڑپ کر جینا ہوگا، تڑپ کر مرنا ہمارا مقدر بن جائے گا. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہمیں نہیں معلوم. اٹھا کر مطالعہ کیجئے ذرا کہ ان مدارس نے کیا دیا ہے. کہ آزادی سے تو ہمیں بظاہر آزادی ملی ہے، اور وہ 1947 میں آزاد ہوا ہے ملک. لیکن مدارس کا قیام ہندوستان کی تاریخ میں تو 1867 کا ہے. 1947 آزادی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1867. کیا مطلب؟ 1860 پر 6. یہ بنیاد پڑا ہے دارالعلوم کا. تو سوچو وہاں سے کتنی محنت ہوئی ہے اس ملک کی حفاظت میں، کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے. اب کتاب پڑھیں گے آزادی ہند اور علماء دیوبند کے کارنامے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے.
ایک دو نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں سینکڑوں علماء اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے جان کو نثار کیے ہیں۔ یہ علماء ہمیں، یہ بہادر علماء ہمیں مدارس سے ملے ہیں۔ کہاں سے ملے ہیں؟ کہاں سے ملے ہیں؟ مدارس سے ملے۔ ورنہ جو اس شان کے ساتھ دنیا کی ڈگری لے کر جو ہم بڑے فخر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور مدارس کو جس کم حیثیت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دماغ میں خرافات بری ہے، اور جس اکڑ کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، قسم خدا کی یہ اکڑ بھی نہیں ہوتا، مکڑ بھی نہیں ہوتا۔ ہم باہر کھلے عام پھر نہیں سکتے تھے، اللہ کا نام لے نہیں سکتے تھے۔ اسپین کی بھی یہی حالت ہوئی، مدارس کو ختم کر دیا گیا، کھلے عام زندہ گردنیں اتاری گئی، عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی، چن کر مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے لیے پہلے مدارس کو ختم کیا گیا تھا اسپین میں۔ کس کو؟ اسی وجہ سے علیمیہ کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی کے ملفوظات میں بھی مدارس سب سے بڑا مرکز ہے، مدارس سب سے بڑا مرکز ہے۔ اور اس وقت مکاتب کی محنت کے بارے میں فرمایا فرض عین ہے، جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج فرض ہے، مکاتب بھی فرض عین ہے۔ ورنہ آگے ہماری نسل میں یہ ختم ہوگی تو پھر آگے ہماری نسل میں کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے میرٹھ کے جلسے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا تھا، سونے کی سطر سے لکھنے کی بات ہے، تم سمجھتے ہو یہ مدارس تمہارے محتاج ہیں، علماء تمہارے محتاج ہیں، تو سن لو، آج سے تم اپنا تعاون بند کر دو، ہم اپنے پتہ نہیں الگ الگ قسم کے دکانات کھولیں گے۔ یہ نہیں کہ بھی ان کو مہارت نہیں ہے، وہ تجارت نہیں کر سکتے، اگر کرنے پہ آئیں تو اچھے نہیں کر سکتے، ایسی تجارت یہ کریں گے، کیونکہ ہماری اوپر سے جو ملتی ہے نبی تاجر، ہمارے صحابہ میں ملتے ہیں وہاں تاجر، ہمارے تابعین میں ملیں گے وہاں تاجر، کتنے تاجر آپ کو ملیں گے؟ اگر تجارت کے لیے قدم بڑھائے تو عیب سمجھا جاتا ہے، نہیں، اگر ہم کرنے پہ آئے حضرت، میری بات نہیں، اشرف علی تھانوی جسے بحر العلم حکیم الامت مانا ہے اس دور نے، اس دنیا نے، وہ کہتے ہیں تو چلو ہمیں کوئی غرض نہیں، بند کرو تعاون، ہم اپنے دکان کھولیں گے، پھر تم اپنے اولاد اور اپنے ایمان کا خیر مناؤ۔ کچھ سال گزرے گا، تمہارے اولاد، تمہاری نسل کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی یہودی ہوگا تو کوئی نصرانی، کوئی آریہ ہوگا تو کوئی مرتد ملے گا، کوئی نام و نشان اسلام کا دین کا باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اس وقت جو مدارس پر حال آئے ہیں، اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چلو مدارس والے جانے، ہمارا کیا کام ہے؟ اسکول میں حالت آتی ہے تو چلو میرا بچہ، میرے ایجوکیشن کا، میری تجارت کا مسئلہ ہے، اس لیے آگے بڑھتے، لیکن مدارس میں حال آئے تو میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، وہ جانے ان کا کام، قسم خدا کی اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہ کچھ دعا تو کر سکتا تھا، صدقہ خیرات تو کر سکتا تھا، اگر یہ بند ہوں گے میری دکان بھی بند ہوگی، یاد رکھنا میرا کچھ نہیں چلے گا، میرا کچھ نہیں چلے گا۔ عجیب لوگوں نے، میرے بھائیوں، بڑے بڑے عہدیداروں نے لالچ دی ہے ان مدارس کو، ہم 2-4 روپے دے کے سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر لیا، نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی پیشکش ہوئی ہے۔ جمعیت علماء نے اس کا بڑا سختی سے جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور علل اعلان کیا ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آج سے کئی سالوں پہلے اس کی کوشش ہوئی، اور جن مدارس نے یہ سمجھ کر چلو سہولت ہو جائے گا، حکومت کا تعاون لیا، اس کے کچھ ہی سال بعد انہوں نے سارے مدارس کو ختم کر دیا۔ آسام میں اعلان کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے، ہم نے 700 مدارس بند کر دیے، آگے ہم تمام مدارس کو بند کر دیں گے۔ ہوا کہ نہیں؟ آج بھی حالت انہی مدارس پر زیادہ ہے جو حکومت کے تعاون سے چل رہی ہے، نہیں تو ہمارے اکابر نے بنیاد بنایا، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ تمام چیزیں عوامی چندے سے چلے گی، اور عوام اپنا حق سمجھ کر خرچ کرے گی، ورنہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ پیسہ تو کہیں نہ کہیں خرچ ہوگا ہی، ہم اپنا ایمان کا خیر منائیں گے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، دارالعلوم دیوبند کا سالانہ جو بجٹ خرچ ہے وہ 35 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کہاں سے زیادہ ہے؟ اب کون دے رہا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں دے رہا ہے، ہم میں سے دور تک کوئی دارالعلوم کو چندہ نہیں دے رہا ہے۔ بنگلور میں کئی بڑے مساجد میں ہوتا ہوگا، میرے بھائیوں قسم خدا کی غیبی نظام ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ساری دنیا بند کر دے لیکن اللہ اس مدارس کو اپنے خزانے غیب سے چلائیں گے۔ قرآن خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ دنیا کے کونے کونے میں، چتے چتے میں، چاہے وہ مسلمان آبادی اقلیت کے اعتبار سے ہو یا اکثریت کے اعتبار سے، وہ یہ سمجھ رہی ہے دارالعلوم دیوبند کو دینا میرا فرض ہے۔ ایک دو نہیں، کروڑوں لاکھوں روپے سے خرچ کر رہی ہے امت۔ ہم اس سے بیگانہ ہے، تو آشنا ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا جانتی ہے، چاروں طرف سے ملک بھر سے تعاون آتا ہے، سب سارا سرکار کیا پورا عالم جانتا ہے، اور وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، کوئی زبردستی سے نہیں۔ اس پر ٹیکس تو جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، اصول قوانین کے مطابق دے رہا ہے۔ چوری چپوٹی کوئی چپکے نہیں، چوری چپکے نہیں ہو رہا ہے، کام کھلے عام ہو رہا ہے۔ ٹھیک، کون دے رہا ہے؟ جس کے اندر ایمانی جذبہ ہے، مالداری نہیں، غریب سے غریب بھی دے رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے میرا کھانا پینا بعد میں، میری بیوی بچوں کا مسئلہ بعد میں، میرا گھر بعد میں، میرا گھر اس وقت تک چلے گا جب یہ مدارس چلیں گے، اس لیے پہلا حصہ میری کمائی میں مہینہ ہوتے مدرسے کے لیے جائے گا۔ یہ ہماری یہ تو محرومی ہے کہ ہم مدارس تک جاتے، مدارس والے ہم تک آ رہے ہیں، یہ تو ہماری محرومی ہے۔ چلو پھر بھی ایک حد تک درست ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں چلو یہ دے دیں گے تو ان کا اپنا نفع ہوگا، ہمارا تو نہیں، مدرسہ تو ان کے بغیر چلے گا، لیکن ہم دیں گے تو کس کا فائدہ ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ دینے کی بات تو ایسی آ گئی۔ مدرسہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھی سرکاری ہمیں تعاون کی حضرت نے تو کھلے عام ارشد مدنی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اعلان کر دیا، محمود مدنی نے اعلان کر دیا، جتنا مسلم پرسنل بورڈ ہے یا دیگر وہ فقہ اکیڈمی ہے، جتنے جمعیت علماء ہند ہے، انہوں نے تو کھلے ہم پہلے بھی وہی بات تھی، اب بھی قیامت تک یہی بات رہے گی، ہمیں تمہارے کوڑیوں کی ضرورت، پیسوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہمارے مدارس، یہ دین کے مدارس ہیں، یہ امت کا سرمایہ ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، یہ امت ہی سے چلائے گی۔ کون چلائے گی؟ امت ہی چلائے گی۔ اس کے جذبے کو باقی رکھنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ ہم دارالعلوم دیوبند کو تو نہیں بیچ سکتے، یا کم از کم اپنے شہروں میں جو مدارس ہیں، مکاتب ہے، جو مدارس سے بھی بڑھ کر اس وقت مکاتب ہیں، جسے فرض عین سمجھا گیا اور اس کے بارے میں فتویٰ دیا گیا، اس وقت یہ فرض عین ہے مکاتب، اس کے لیے میں ذمہ داری لوں۔ جو نادر مستحق غریب بچے ہیں ان کی فیس میں دوں گا، حضرت پڑھاؤ انہیں بناؤ، اور میں بھی پڑھوں گا۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا مفتی بن گیا، عالم بن گیا، نہیں، کن عالم بنو، او مستمعا، یا طالب علم بنو، محبا، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، علم سے، علماء سے، مدارس سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بنو، مستمعان۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں نہ بنو، ہر حال میں ہلاک و برباد ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ مدارس سے بغض کرنے والے بن گئے، ارے چلو بھی یہ مدرسے تو ایسے ایک دو ہوں گے، یہ دنیا ہے، اچھوں میں برے ہیں، حلال کے ساتھ حرام ہے، اندھیری کے ساتھ روشنی کے ساتھ اندھیریاں ہیں، یہ دنیا ہے۔ چند لوگوں کے کرنے سے کیا پورے مدارس پر فتویٰ ٹھوک دے سب غلط ہیں؟ یہ میری غیرت کی انتہا ہے، ناسمجھی کی انتہا ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیو، ایک عالم کی وجہ سے پورے عالموں کو بدنام کرنا، ایک حافظ ایک مدرسے کے لیے ہو سکتے ہیں، کوئی بغیر اطمینان نہیں ہو جس کا نہج ہمیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں گے، اصلاح کی فکر کریں گے، لیکن جو اتنے مدارس اس وقت اتنا کام کر رہی ہے میرے بھائی، ہمیں نہیں معلوم بڑے سے بڑے جو فتنے آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، مدارس علماء مدارس ہی اسے روک رہے ہیں۔ جس طرح مسجد میں نماز ہو رہی ہے، یہ نماز پڑھنا سیکھنا یہ مدارس میں ہے، جس طرح میرے بھائیو مدارس میں جو مدارس میں جو تعلیم ہو رہی ہے، یہ جو تقسیم ہے، سارے دنیا کا جتنا خیر ہے یہ مدارس میں اس کا حصہ ہے۔ چونکہ اگر مدارس سے اگر وہ نہ نکلیں، جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں، عالم کے کونے کونے میں ہندوستان میں 1 کروڑ سے زیادہ مساجد ہوں گے، وہاں مکاتب ہوں گے، محلے میں عجیب قسموں کے مکاتب ہوں گے، ہر کوئی سنبھالنے والا، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی نہ کوئی ہوگا، وہ مدرسے سے اس کی نسبت ہوگا، وہ انہی مدارس سے پڑھ کر آپ کے اعمال کی، آپ کے دین کی فکر کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، کچھ کمیاں ہوں گی، اس کے لیے کمیوں میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ ساتھ دینا ہے، ساتھ نبھانا ہے۔ کمیاں سب میں ہیں۔ کمیاں کس میں ہیں؟ جس طرح اللہ کے نبی کے بعد صحابہ میں کمیاں تھیں، حضرات صحابہ جو بدری تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، اے اہل بدر، یا اہل بدر اعملوا ما شئتم، اے بدر والو آج کے بعد سے تم جو کچھ کرو، اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ علماء سے بھی اللہ یہی کہیں گے، اگر وہ کسی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے، چلے بھی گئے
تو کہا تمہارا علم تمہیں جہنم میں جلنے نہیں دے گا، تمہارے سینے کا قرآن تمہیں جہنم میں جلنا نہیں دے گا، تمہاری ساری برائیوں گناہوں کو ہم علم کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ میری ذاتی میں بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، قسم خدا کی ہر بول کا حساب دینا ہے۔ میں مدارس کی بقا اور حفاظت کے لیے بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ان سے روگردانی، ان سے اعراض کرنا، باطل کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے، علماء سے عوام کا تعلق ختم ہو جائے، علماء ختم ہوں گے، اعراض سے دور ہو جائیں گے، جہلا فتوا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دور میں یہی ہوگا، علماء موت کی وجہ سے یا ناقدری کی وجہ سے دور ہو گئے، جاہل فتوا دیں گے، وہ بھی گمراہ یہ بھی گمراہ، ان کا ایمان بھی ختم ان کا ایمان بھی ختم۔ یہ میرے نہیں، میرے نبی کی بات ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچیوں کا فیصلہ گنڈے موالی کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ گنڈے موالی کر رہے ہیں۔ جہاں فیصلہ ہونا تھا، جس چوکٹ پر آنا تھا، جس دین کا سہارا لینا تھا، وہاں نہیں آئے تو آج در در کے ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے لیے میرے بھائیوں، یہ امت نبی کی امت ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہر مشکل کا حل قرآن و کریم میں ہے، یہ علم سکھاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کو، اگر 4 بچے ہیں خاندان میں اتنے ہیں، ایک کو اپنی ذمہ داری پر، اپنے جان مال پر حافظ قرآن بناؤں گا۔ بولو کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے ہاتھ تو اٹھاؤ، بولو میں بناؤں گا اپنے خاندان میں ایک حافظ، ایک عالم، ایک مفتی انشاءاللہ۔ اور ہر بچوں کو میں مکتب میں ضرور بھیجوں گا، وہ چاہے کتنی بھی کون سی بھی بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے، کوئی ہم یہ نہیں، اس کے عقائد، اس کے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے۔ وہ کسی منظم مکتب میں، جو مساجد کے احاطے میں یا غیر مساجد میں بھی اگر وہ منظم ہے تو پھر وہاں ہم جسے کہتے ہیں سسٹمیٹک جو چلتا ہے، وہاں اسے داخل کریں گے، وہاں ہمارے اس کے عقائد کو درست کیا جائے گا، اعمال کو درست کیا جائے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیو اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے، اور میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہوں۔ تعلیم بالغان میں یا دیگر نظام میں جڑ کر میں بھی جو ہے میرے بھائیو، میں سمجھتا ہوں چلو نماز پڑھنا آ گیا۔ اب تک جو میں فالو جو کر رہا ہوں نا میرے بھائیو دین کو، وہ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی۔ کیا کر رہا ہوں؟ اپنوں کو بڑوں کو پڑھتا دیکھ کر وہی نماز پڑھ رہا ہوں، اوروں کو زکوٰۃ دیتے دیکھ کر میں بھی وہی سب کچھ جو کر رہا ہوں میں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، جو میں سمجھ رہا ہوں حضرت آتا نہ نماز پڑھنے، کچھ نہیں آتا۔ نماز پڑھنا جیسا فرض ہے، نماز سیکھنا فرض ہے۔ زندگی کے جتنی آپ کے مراحل ہیں، پیدائش سے لے کر موت، لین دین، شادی بیاہ، سارے علوم جاننا فرض ہے میرے بھائیوں۔ اس کی بنیادی علم معلوم کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ سمجھنا چلو میرا نام بھی اچھا ہے، ذرا کچھ کام بھی اچھا ہے، ذرا نماز میں پڑھ لے رہا ہوں ماشاءاللہ، کچھ موٹے نہیں، موٹے سے کام نہیں چلے گا۔ آج نہیں تو کل خطرے میں ہے، میں نہیں تو میرے بچے خطرے میں ہے، پورا سماج خطرے میں، امت مسلمہ خطرے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اللہ کے لیے جیسا دنیا کے بارے میں بے چین رہتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے، آخر یہ کیا مصیبت ہے، دنیا کے بارے میں خوش ہو گئے، جمعہ پڑھ لیے یا 1-2 نماز پڑھ لیے، ارے کچھ سورے آ گئے، وہ سورت بھی پتہ نہیں کتنا صحیح ہے، وہ جو نماز ہے کتنا صحیح ہے، کچھ نہیں معلوم، بڑے آرام سے بیٹھا حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا ہوں، حاجی ہوں، فلاں ہوں، نمازی ہوں، فلاں ذمہ دار ہوں، فلاں ہوں، نہیں کچھ نہیں معلوم مجھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ارے پوچھو، پوچھنے میں کیوں شرم کرتے ہو؟ پوچھنے میں کیوں شرم کرتے ہو؟ تھوڑا سا معلوم ہو کر ڈاکٹر نہیں بن گیا، اب علاج کرنے لگ گیا میری بیوی بچوں کا، کیوں مجھے بھی معلوم بھائی کون سا ٹیبلٹ کھانا، اب میں علاج کرنے لگ گیا۔ کل ختم ہونا تھا، آج ہی وہ بیمار میرا بچہ ختم ہو جائے گا۔ ارے انجینئر میں بھی تھوڑا جانتا ہوں، گھر بناؤ نا، بہت سارا معلوم، مجھے بنا کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ میرے بھائیوں۔ یہاں جب علم کا، دین کا معاملہ، ہر کوئی ٹانگ اڑاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ معلوم نہیں معلوم، معلوم کے نام پر دھوکے میں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، قسم خدا کی۔ اس لیے ذرا طلب کو آگے بڑھاؤ، وقت کا تقاضا ہے، اسی سے ہمارے مدارس کی حفاظت ہے، اسی سے میرے اور آپ کی تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو باتیں، کڑوی باتیں جو میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں، دوا اگرچہ تلخست بسیار فائدہ مند، جو دوا جتنی کڑوی ہوتی ہے اس میں شفا بھی بہت جلد ہوتی ہے۔ تو میرے اپنے بھائی ہیں، سمجھ کر جو ہے اسے نظر انداز کر دیں گے، اور جس کے لیے باتیں کہیں گئیں اسے اپنائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاخیر بھی ہوئی ہے چونکہ بنیادی باتیں تھیں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اچھا تعاون کرتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں تو تاخیر سے ختم کرنا پڑتا ہے۔ اس عذر میں میرے سے زیادہ آپ لوگ اس میں ذریعہ ہیں، جس کی وجہ سے میں اس میں بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے، وقت پر شروع ہوگا، وقت پر ختم ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔